کیا فیس بک آپ کو گندے یا غیر مطلوبہ اشتہار دکھاتا ہے؟ زندگی بھی فیس بک کے جیسی ہے، لیکن پہلے اس خانہ خراب کے چلنے کا نظام دیکھتے ہیں۔ ہدایات اور اصولوں کا وہ پیکج جس پر فیس بک چلتا ہے اسے الگوریدم کہتے ہیں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ پر انگوٹھا چلاتے چلاتے جو کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے پیچھے باقاعدہ ایک نظام کار فرما ہے۔ جو کچھ بھی آپ کی وال پہ اس کا مقصد شاید آپ بھول چکے ہوں، لیکن فیس بک کو بخوبی یاد ہے۔ آپ جو کچھ بھی پوسٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کا پیچھے ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور باقاعدہ جمع تفریق کی جاتی ہے کہ آپ کتنا وقت کہاں گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد فیس بک طے کرتا ہے کہ آپ کو دکھانا کیا ہے اور چھپانا کیا۔ فیس بک پیدائشی ایسا نہیں تھا۔ شروع میں اس کے سارے اندازے لوگوں کے لائکس سے طے ہوتے تھے۔ جس پوسٹ کو جتنا زیادہ پسند کیا جاتا وہ اتنی دوسروں کو نظر آنی شروع ہو جاتی۔ پھر فیس بک نے ایک اصول یہ رکھ لیا کہ جس پوسٹ پر لوگ جتنا زیادہ ٹائم لگائیں گے اسے اتنا ہی زیادہ پروموٹ کیا جائے گا۔ 3-4 سال پہلے یہ ہوا کہ لائکس کے بجائے دل بنانے یا دوسرے ایموجیز پر پوسٹ کا مستقبل طے ہونے لگا۔ پھر فیس بک نے سوچا کہ جن لوگوں سے آپ زیادہ بات کرتے ہیں ان کی پوسٹیں آپ کی وال پر زیادہ دکھائی دی جائیں۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ فیس بک پر تنقید شروع ہو گئی کہ لڑائی جھگڑے، پھڈے بازی اور غلط انفارمیشن والی پوسٹیں چلنے لگ گئی ہیں اور اچھے والا سارا مال انہی میں دب جاتا ہے۔ آخرکار فیس بک نے یہ اعلان کر دیا کہ اب پوسٹ کی کوالٹی بھی ساتھ ساتھ چیک کی جائے گی، اور یہ تمام چیزیں فیس بک یا کسی بھی سوشل میڈیا کو چلانے والے بنیادی آٹومیٹک اصولوں میں شامل ہیں۔ اصل رولا تب پڑا جب یہ ساری معلومات استعمال کر کے آپ کو اشتہار دکھائے جانے لگے۔ بڑی بڑی کمپنیاں چوکنی ہو گئیں، صارفین کے حقوق اور پرائیویسی کا سوال اٹھنے لگا۔ لیکن دیسی صارف آج بھی سوچتا ہے کہ یار فیس بک گندے اور کبھی کبھی بے مقصد اشتہار کیوں دکھانا شروع کر دیتی ہے؟ جو کچھ آپ سارا دن دیکھ رہے ہیں وہی سب کچھ آپ کو اشتہاروں میں بھی دکھایا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا سوشل میڈیا کا معاملہ۔ زندگی بھی کچھ انکہے اصولوں پر چلتی ہے۔ آپ ایک کام کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں دوسرا قدم اٹھاتے ہیں۔ ان دونوں کے بعد جو حالات بنتے ہیں وہ آپ کو تیسرے قدم کی طرف لے کے جاتے ہیں اور یوں وقت آگے بڑھتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے بندہ پھنس گیا ہے، جو کرنا ہے وہ ہو نہیں رہا اور جو نہیں کرنا وہ وہی بس ہوئے جا رہا ہے۔ یہ زندگی کے الگوریدم میں پھنس جانے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیا آپ کے بال بڑھنے میں آپ کی اپنی کوئی مرضی شامل ہے؟ سانس لینا، دل دھڑکنا، ناخن بڑھنا، آنکھ جھپکانا، جمائی لینا، پلک جھپکانا، تکلیف ہونے پہ ہاتھ جسم کے متاثرہ حصے تک لے جانا، یہ سب کام آٹومیٹکلی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کس قدر بنیادی معاملات ہیں، یہ آپ کے جسم کا الگوریدم ہے۔ اسی طرح ایک الگوریدم حالات کا ہے۔ حالات وقت کے ساتھ ساتھ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ عین اسی طرح جیسے فیس بک شروع ہوا تو 2006 میں کوئی خاص الگوریدم نہیں تھا۔ 2021 تک کوڈز اور اصولوں کا ایک جال بن گیا جو سب چیزیں آٹو موڈ پہ چلا رہا ہے۔ پہلے زمانے کا انسان سادہ ہوتا تھا۔ ایک قدم اٹھانے کے بعد کیا ہونا ہے اس چیز کے 2-3 ممکنات ہوا کرتے تھے۔ اب کے زمانے میں امکانات کا ایک پیچیدہ سیٹ اپ ہے جو آپ کے سامنے ہوتا ہے، لیکن پہلے بھی آپ اس سیٹ سے باہر نہیں جا سکتے تھے، نہ آپ جا سکتے ہیں۔ جیسے انسٹاگرام پہ آپ خالی ٹیکسٹ پوسٹ نہیں لکھ سکتے، ٹویٹر پہ 2 منٹ 19 سیکنڈ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکتی، ویسے ہی اگلے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی شدید ترین مطلوبہ خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس استطاعت ہے، وسائل ہیں تو طریقہ معلوم نہیں ہوگا، وہ علم ہوا تو کوئی تیسری ٹیکنیکل مجبوری ہوگی، سب طریقے پتہ ہوں گے تو پیسہ نہیں ہوگا اور آپ لٹکے رہیں گے اور کئی برسوں تک لٹکے رہیں گے۔ تو یہ جو لٹکنا ہے دراصل یہ اسی سیٹ آف الگوریدم میں پھنس جانے کی وجہ سے ہے۔ اور اس سیٹ میں آپ کو پھنسایا کس نے؟ آپ کے پیدائشی حالات نے۔ جن بزرگوں کے آپ پیدا ہوئے، جس علاقے میں ہوئے، جو رنگ و نسل تھا، جو دستیاب وسائل تھے، جو زبان تھی، جو سائنسی ترقی تھی، ان سب چیزوں نے مل کر آپ کو باندھ دیا، محدود کر دیا۔ مزید جو آپ کے اوپر الگوریدم لگے وہ پہلے دن سے آج تک پیچیدہ ہی ہوتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو عمل کیے ان کا رد عمل بھی آپ کے الگوریدم میں شامل ہو گیا۔ پھر لوگ پوچھیں گے بابا جی ہے کوئی اس دھندے سے نکلنے کا طریقہ؟ اب بابا جی سے کیا پوچھتے ہیں، اس کے آج تک خود نہیں غیر مطلوبہ اشتہار بند ہوئے۔